الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حلیم اللہ قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ قربانی سے متعلق کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ خاص طور سے اس مہینے کے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 8 دن تو گزر چکے، اب کل 9واں دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پھر 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ خاص طور سے 5 دن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، 8 سے لے کر 12 تک۔ ان 5 دنوں میں 2 بڑے اہم فریضے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ ایک فریضہ حج کا فریضہ ہوتا ہے جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ تک چلتا ہے۔ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جنہیں اللہ نے اس سال حج کی سعادت بخشی ہے، وہ اس وقت حج کے اعمال میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ دوسرا عمل جو قربانی کا عمل ہے، جو 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 11 اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ جو دنیا کے تمام مسلمان جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ قربانی کا عمل جو ان کے اوپر واجب ہے، اس کو پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں سے یہ عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی ہر صاحب حیثیت مسلمان، مرد ہو یا عورت، اگر وہ بالغ ہے، آزاد ہے اور مقیم ہے اور صاحب حیثیت ہے، یعنی نصاب کا مالک ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے۔ نصاب کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بالغ مسلمان مرد اور عورت کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا روپیہ یا تجارت کا مال اتنی قیمت کا یا گھر میں استعمال سے زائد جو سامان ہے اس قیمت تک پہنچتے ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر ایسے شخص کو قربانی ضرور کرنی ہے، اور یاد رکھیں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا بدل روزہ نہیں ہے، روزے کا بدل حج نہیں ہے، اور حج کا بدل زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہوتی، تو قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں قربانی ہی کرنی ہے۔ دوسری بات جو مجھے اس وقت آپ حضرات سے کہنی ہے وہ یہ کہ قربانی کرنے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں، ہمیں ان ہدایات پر مکمل طور سے عمل کرنا ہے، اور ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی ہے جنہیں قانونی طور سے منع کر دیا گیا ہے۔ جن جانوروں کے بارے میں ممانعت نہیں ہے، ہمیں انہی جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کرنے کے سلسلے میں تمام اسلامی ہدایات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ صاف صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ جانور کے فضلات اور اس کے باقیات کو گٹر میں، نالوں میں، راستوں میں ڈالنے سے پرہیز کرنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمارے کسی بھی بھائی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ خاص طور سے خون آلود کپڑوں میں باہر نہیں نکلنا ہے، اور
اس کے ساتھ ساتھ اگر قربان گاہ سے گوشت آپ کو اپنے گھر لے جانا ہے تو اسے ڈھانپ کر لے جائیں، دور لے جانا ہے تو بند گاڑی میں رکھ کر اس طرح لے جائیں کہ راستے میں خون کے قطرات نہ ٹپکیں۔ اور اگر کچھ شرپسند عناصر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان کی چالوں میں نہ آئیں اور اپنے مقامی پولیس اسٹیشن میں جا کر کے اس کی شکایت درج کرائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں تو اس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچے گی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کی اذیت کا ذریعہ اور سبب نہ بنیں، ہمیں اذیت پہنچانے والا نہیں بلکہ لوگوں کی اذیت کو دور کرنے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کے بارے میں فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ امید ہے کہ تمام مسلمان میری ان گزارشات پر عمل کریں گے، اور خاص طور سے امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے جمعیت علماء ہند کی جو اپیل شائع ہوئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی تمام مقامی ضلعی یونٹوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے مقامات پر لوگوں کے درمیان ان ہدایات کو جاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، دین کی خدمت کا موقع دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔